الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس شخص کو تو دیکھا ہوگا جس کو باگیشور بابا بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام دھیریندر کرشن شاستری، اس طرح کا کچھ عجیب و غریب نام ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتا ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چھایا ہوا ہے اور لوگ اس کا بہت عقیدہ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر، یہاں تک سنا گیا کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کو بھی اس کی وجہ سے بیچ دے رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جبکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کسی کے دل کی کوئی بات بتانا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کسی کے بھی دل کی بات بتانا بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں وہ کسی کا سہارا لیتے ہیں، کسی جن کا سہارا لیتے ہیں، کسی شیطان کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں بتاتا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ جو ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، ہمزاد، ہم یعنی ساتھ میں اور زاد یعنی پیدا ہونا، ہمزاد جو ساتھ میں جو پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، ایک فرشتہ اور ایک جن یعنی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جیسے خود احادیث میں موجود ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہے کہ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک جن یعنی ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اسے خیر کا مشورہ دیتا رہتا ہے اور شیطان اس کو برائی کا مشورہ دیا کرتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس خیر کے مشورے دینے والے فرشتے کو ملہم کہا جاتا ہے، اور شر کا جو مشورہ دیتا ہے اس کو وسواس کہا جاتا ہے۔ جیسے قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس میں ہم اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من شر الوسواس الخناس۔ بہرحال تو یہ جو جن ہے، شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ پیدائش سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہر انسان کی پوری خبر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور اب تک اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ تو یہ شخص کچھ ایسے گندے علم کے ذریعے اس اتنی گندگی تک پہنچ جاتا ہے کہ شیطان کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ اس ہمزاد سے یا شیطان سے براہ راست کسی بھی انسان کے بارے میں پوری معلومات کچھ ہی لمحوں میں معلوم کر لیتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے، کسی بھی انسان کو بتا دیتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس نے ہمارے دل کی بات بتا دی۔ تو دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا جس کا نام ابن صیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اس کے پاس سے ایک مرتبہ گزر ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کہا تھا کہ میں اپنے دل میں ایک بات چھپا رہا ہوں، تو بتا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بھی بتایا کہ میں اپنے دل میں سورہ دخان کے بارے میں چھپا رہا تھا اور چھپا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے دل میں جو بات حضور نے چھپائی تھی، دخان، تو وہ پوری طرح کہہ بھی نہیں پایا، صرف اتنا کہنے لگا، دخ دخ، اس طرح کے الفاظ زبان سے کہنے لگا، پوری بات نہیں کر پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ اس میٹر کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کی مدد سے اس قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کے فتنوں میں آنے سے ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو استاذ ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ ہم آپ کو ان کی ریکارڈنگ بھی سنا دیتے ہیں، آپ ضرور سنیے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص بغیر بتائے کسی کے دل کی بات ظاہر کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ کسی کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کا کیا منصوبہ ہے،
اس کو ظاہر کیے بغیر کسی دوسرے شخص کے لیے جاننے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے یا جس کو تم ظاہر کر دو وہ سب اللہ کے علم ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کہ کیا لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خفیہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ اسی طرح آیت میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ کس نے کب کیا دیکھ لیا، دوسروں سامنے والوں کو پتہ چلا ہو یا نہ پتہ چلا ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح جو دلوں کے اندر جو باتیں مخفی ہیں ان کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت نہ ہوتی تو اس کو اس انداز میں ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ہم سب کو اہل ایمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ دلوں کی باتوں کا جاننا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہاں کسی ذریعے سے آدمی کو معلوم ہو جائے، کوئی کسی کو بتا دے، لکھ دے، اس کا اظہار کر دے تو بات الگ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی کو اس کی صلاحیت عطا فرما دے، جیسا کہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کی وہ خبر دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں کو بغیر کسی ذریعے سے معلوم کر لیتا ہوں، یہ سراسر فریب اور جھوٹ ہے اور کسی طرح بھی اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد، اور بظاہر اس پر کوئی جنات کا اثر تھا یا کاہن کے قبیل کا تھا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، اس کے پاس سے اس سے کچھ بات چیت ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تیرے لیے ایک چیز چھپا رہا ہوں، تو اس کو ظاہر کر۔ اور وہ جو آپ نے چیز چھپائی تھی وہ کیا تھی؟ سورہ دخان کے بارے میں، اور اغلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی صحابہ سے فرما دیا ہوگا کہ میں یہ چھپا رہا ہوں۔ تو اس کا جو موکل شیطان تھا اس نے یہ بات جو آپ نے کسی صحابی کو بتائی ہو یا خاموشی سے فرمائی ہو، وہ اس نے اس کو بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ادخ ہی کرتا رہ گیا، پورا بتا نہیں پایا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز دلوں کے اندر ہے وہ دوسرے کو معلوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسانوں کو جو بھی علم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے ہر چیز کو جانتے ہیں، چاہے چھپی ہو یا کھلی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائیں اور دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔